إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو ہمارا خالق و مالک ہے، آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا اور اس پوری کائنات کا پالنہار ہے، جو وحدہ لا شریک لہ ہے، مستوی عرش ہے، اپنے احکامات کو نازل فرماتا ہے، ہر ایک اس کے سامنے محتاج ہے اور وہ کسی کا محتاج ہے۔ اللہ کی حمد و ثنا کے بعد درود اور سلام ہو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو خاتم النبیین ہیں، سید الاولین والآخرین ہیں، اور آپ کی ذات پر اللہ نے دین اسلام کو مکمل فرما دیا۔ اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ واتممت علیکم نعمتی، اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی۔ ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں دین اسلام سے راضی ہو گیا۔ اللہ نے دوسری جگہ پر ارشاد فرمایا ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین۔ دین اسلام کو چھوڑ کر اگر کوئی طریقہ اور راہ اپنائے گا تو وہ آخرت میں قبول نہ کیا جائے گا، اور آخرت میں وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ اللہ کی رحمتیں ہوں، برکتیں ہوں تمام صحابہ کرام پر، صحابیات پر، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کو لے کر اپنے بعد کی نسلوں تک پہنچایا، اور اس طرح سے اس دین کی حفاظت کا جو اللہ نے وعدہ کیا تھا وہ ان کی شکل میں ظاہر ہوا، اور ان کے بعد تابعین اور تبع تابعین، محدثین عظیم کا یہ عظیم گروہ جن کو اللہ رب العزت نے اپنے دین کی نصرت کے لیے، اشاعت کے لیے اور تبلیغ کے لیے چن لیا تھا، اللہ ان سب پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ حضرات گرامی، یہ مہینہ جو ربیع الاول کا چل رہا ہے، عام طور سے اسے 12 وفات کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ 12 وفات کا مہینہ بھی کہلاتا ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ دو لحاظ سے بڑا اہم ہے۔ ایک تو اس لحاظ سے اہم ہے کہ زیادہ صحیح قول کے مطابق 9 ربیع الاول کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، اور دوسری بات یہ کہ 12 ربیع الاول کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی۔ اس لحاظ سے یہ مہینہ مسلمانوں کے درمیان ایک یادگاری مہینہ بن گیا، لیکن اس کے ساتھ کچھ اور بھی ہے، کچھ جڑی ہوئی باتیں اور بھی ہیں۔ شیطان مردود نے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے اس مہینے کا خاص طور سے استعمال کیا، کیونکہ شیطان کو ذرا سا بھی موقع مل جاتا ہے تو وہ فوراً حملہ کرتا ہے۔ جہاں سے اسے کوئی راہ مل جاتی ہے اسی راہ سے آ کر وہ ہم پر حملہ کرتا ہے، اور اس دین کو برباد کرنے کی، مسلمانوں کے عقیدوں کو خراب کرنے کی اور سنت کے اندر بدعت کو داخل کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ چنانچہ ایک بات آپ بہت اچھی طرح سے جان لیجئے
کہ ہمارے پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو اللہ نے آخری پیغمبر بنایا، آخری نبی بنایا، جب آپ کی پیدائش ہوئی ہے 22 اپریل 571 کو، تو یہ جو آپ کی تاریخ پیدائش تھی یہ لوگوں کو یاد نہ رہی، اس لیے کہ آپ کی پیدائش ایک عام شخص کی طرح سے ہوئی۔ کوئی بھی یہ نہیں جانتا تھا کہ یہ بچہ جو آج پیدا ہو رہا ہے یہ آگے چل کر نبی بننے والے ہیں، لہذا لوگوں نے ان کی پیدائش کو یاد نہ رکھا، بس اتنا جو گھر والوں کے ذریعے سے معلوم ہوا کہ عام الفیل کے 2 سال کے بعد آپ پیدا ہوئے، لہذا آپ کی تاریخ پیدائش میں اختلاف ہے۔ کوئی 8 ربیع الاول کہتا ہے، کوئی 9 ربیع الاول کہتا ہے، کوئی 12 ربیع الاول کہتا ہے، کوئی 13 ربیع الاول کہتا ہے، کوئی 17 ربیع الاول کہتا ہے۔ تو آپ کی تاریخ پیدائش میں اختلاف ہے، اور اختلاف اس لیے کوئی جانتا ہی نہیں تھا۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بات کو بیان کرنے سے گریز کیا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا، آپ کی پیدائش کے بارے میں بات کی گئی، تو آپ نے ایک بات ارشاد فرمائی، اور کیا ہی پیاری بات آپ نے ارشاد فرمائی۔ آپ نے کہا کہ میں دوشنبے کے دن پیدا ہوں، لہذا میں دوشنبے کے دن روزہ رکھتا ہوں، اور جمعرات کو اعمال اللہ کی طرف اٹھائے جاتے ہیں، لہذا میں جمعرات کو روزہ رکھتا ہوں، لہذا اے مسلمانوں تم بھی دوشنبے اور جمعرات کو روزہ رکھا کرو۔ یہ ایک بڑی باریک سی بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ایک چیز دی کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری پیدائش کب ہوئی، اس کے سلسلے میں اللہ کے رسول نے کوئی قول فیصل نہ بتایا، تاکہ بدعات اور خرافات جنم نہ لے سکے۔ جیسے یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام یا عزیر علیہ السلام یا حضرت سلیمان اور داؤد علیہ السلام کا یوم پیدائش مناتے ہیں اور تخت نشینی کی تاریخ کو مناتے ہیں، سیلیبریٹ کرتے ہیں، عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تاریخ پیدائش کو، یوم میلاد کو مناتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے یہ نہ چاہا کہ اسی طرح سے میری بھی تاریخ پیدائش کو منایا جائے، لہذا آپ نے فوراً اس کو منع کر دیا، اور آپ نے اشاروں میں بڑی شاندار بات کہی، میں دوشنبے کے دن پیدا ہوں، لہذا تم دوشنبے کے دن روزہ رکھا کرو۔ اب یہ دوشنبے کے دن روزہ رکھنا، اگر آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ اللہ نے ہم پر کس قدر احسان کیا ہے کہ ہمارے درمیان رسول کو بھیج دیا، یقیناً یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ وَلَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ، اور اللہ نے مومنین پر احسان کیا کہ ان کے درمیان ایک رسول کو بھیج دیا۔ آپ کا اگر جی چاہتا ہے کہ آپ خوشی منائیں، آپ کا جی چاہتا ہے کہ آپ اللہ کا شکر ادا کریں، آپ یقیناً ادا کریں، دوشنبے کو روزہ رکھیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے لیے، آپ کی بعثت کے لیے، آپ کو رسول بنائے جانے کے لیے، اللہ کے لیے آپ کے حمد اور ثنا کا یہ پیکر ہوگا، آپ اسے پیش کریں۔ صحابہ اکرام کا معمول تھا، اور بعد کے زمانے میں آنے والے تابعین اور تبع تابعین کا، اور آج بھی نیک لوگ اور صلحاء کا یہ معمول رہا ہے کہ وہ دوشنبہ اور جمعرات کا روزہ کبھی ترک نہیں کرتے۔ لیکن شیطان کو اس پر خوشی کب ہو سکتی ہے؟ وہ تو چاہتا ہے جیسے یہود اور نصارہ کو ہم نے گمراہ کیا، اسی طرح سے مسلمانوں کو بھی ہم گمراہ کریں۔ کیسے گمراہ کریں؟ تھوڑی دیر کے لیے آپ بات سمجھیے، بڑی پیاری سی بات ہے۔ ابھی آپ جمعے کی 2 رکعت ادا کریں گے، سارے مسلمان 2 رکعت نماز پڑھیں گے۔ کیوں پڑھیں گے؟ اس لیے کہ ہمارے پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی بتایا ہے کہ جمعے کی 2 رکعت پڑھی جائے۔
کوئی امام یہ چاہے کہ آج دو تو چلو پڑھتے چلے آ رہے ہیں، چلو آج کرتے ہیں کہ 3 رکعت پڑھتے ہیں، جیسے ہی 2 رکعت کے بعد وہ اٹھنا چاہے گا، لوگ پیچھے سے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہنے لگیں گے، بیٹھ جائیے بیٹھ جائیے بیٹھ جائیے۔ نہیں، یہ بات نہیں چلے گی، آپ کی بات نہیں مانی جائے گی، 2 ہی رکعت پڑھی جائے گی، بیٹھیے۔ آپ کیوں اس 2 کی جگہ آپ 3 نہیں کر سکتے؟ آپ 2 کی جگہ 4 نہیں کر سکتے؟ ارے بھائی، کیا ہم کوئی غلط کام کرنے جا رہے ہیں؟ کیا گناہ کرنے جا رہے ہیں؟ کیا ہم کوئی شراب پینے جا رہے ہیں کہ جوا کھیلنے جا رہے ہیں کہ گالیاں دینے جا رہے ہیں؟ کیا ہم کرنے جا رہے ہیں؟ نماز ہی تو پڑھنے جا رہے ہیں۔ اللہ کے لیے نماز ہی تو پڑھیں گے، ہم نیک کام ہی تو کریں گے، سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے، قرآن پاک کی آیت کی تلاوت کریں گے، رکوع میں جائیں گے سبحان ربی العظیم کہیں گے، سجدے میں جائیں گے سبحان ربی الاعلیٰ کہیں گے، تو پھر غلط کہاں سے ہے غلط، بہت غلط ہے۔ کہاں سے غلط ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں 2 رکعتیں دی تھی، تم نے 3 کیسے کر لی؟ تمہیں حق نہیں ہے یہ؟ دنیا کے کسی انسان کو یہ حق نہیں ہے کہ اس 2 کی جگہ وہ 4 کر لے، 2 کی جگہ وہ 3 کر لے۔ اب سنو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 2 عیدیں عطا فرمائی ہیں۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ اللہ نے تمہیں 2 عیدیں عطا کی ہیں، عید الفطر و عید الاضحیٰ۔ یہ 2 عیدیں تک، ایک عید الفطر ہے جو رمضان کے بعد آتی ہے، ایک عید الاضحیٰ ہے جسے یوم قربانی کے دن سے بقرعید کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ عید الفطر اور عید الاضحیٰ یہ 2 عیدیں ہیں، یہ خوشیاں منانے کا ہے، یہ تہوار منانے کا ہے۔ اس دن خوشیاں منائی جائیں گی۔ خوشی کیسے منائی جائے گی یہ بھی اللہ کے رسول نے سکھا دیا کہ خوشی ایسے منائی جائے گی، نماز پڑھی جائے گی تکبیرات کے ساتھ میں، یہ ہے خوشی، یہ ہے خوشی کا طریقہ۔ تقبل اللہ منا ومنکم، یہ کہا جائے گا، عبادتوں کی طرف متوجہ ہوا جائے گا، اللہ کے شکر کی طرف متوجہ ہوا جائے گا۔ اس میں بھی دیکھا جائے گا کہ ہمارے نبی نے ہمیں کیسے سکھایا ہے عید منانا، آپ کیسے عید مناتے تھے، اللہ کے رسول کیسے عید مناتے تھے، کیسے صحابہ کرام کو آپ نے سکھایا ہے۔ اب میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میرے پیارے بچوں، اب تم خود بتاؤ، اب اگر کوئی کہے کہ عید میلاد النبی منائی جائے گی، عید میلاد النبی منائی جائے گی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن کو سیلیبریٹ کیا جائے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن کو جشن منایا جائے گا، جھنڈے نکالے جائیں گے، جلوس نکالے جائیں گے، نعتیں پڑھی جائیں گی، کھانا کھلایا جائے گا، مٹھائی بانٹی جائے گی۔ اب آپ نے دیکھا کہ کیسے آپ کو شیطان مردود نے گمراہ کر دیا۔ کوئی کہہ رہے بھائی ہم کیا غلط کر رہے ہیں؟ ارے اللہ کے رسول کی پیدائشی تو منا رہے ہیں، خوشی کی بات۔ ارے ہم کیا غلط کر رہے ہیں؟ نعتیں تو پڑھ رہے ہیں، غریبوں کو کھانا تو کھلا رہے ہیں، اس میں کہاں سے غلطی آ گئی؟ آ گئی غلطی، بہت بڑی غلطی آ گئی، بہت بڑا جرم کر دیا تم نے، بہت خطرناک جرم کر دیا۔ جیسے کوئی جمعے کی رکعت کو 3 رکعت اور 4 رکعت بنا دے، ویسے ہی عید الفطر اور عید الاضحیٰ کو چھوڑ کر ان کے ساتھ جوڑ کر کوئی تیسری عید بھی بنا لے، غلط، بدعت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 باتیں ارشاد فرمائی۔ ایک تو حضرت عائشہ کی روایت جو بخاری شریف کے، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، ہمارے اس دین میں اگر کوئی نئی بات داخل کر دے تو اس چیز کو اٹھا کر پھینک دیا جائے۔ اسی حدیث سے ملتی جلتی ایک اور حدیث، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے ہمارے دین میں کوئی ایسی بات ایجاد کی جس پر میرا حکم نہیں ہے، وہ رد ہے، قابل رد، مردود ہے۔ دوسری حدیث، رونگٹے کھڑے کر دینے والی حدیث، اللہ اکبر، آدمی کانپ جائے، تھرتھرا جائے بالکل۔
اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کا دن ہوگا، سورج سوا نیزے پر ہوگا، لوگ پیاس سے تڑپ رہے ہوں گے، ہونٹ سوکھے جا رہے ہوں گے، مجھے اللہ تعالیٰ ایک نہر عطا کرے گا جسے نہر کوثر کہا جاتا ہے، اس کے پیالے رکھے ہوں گے جتنے آسمان میں ستارے ہیں، وہ پانی انتہائی میٹھا، انتہائی شیریں ہوگا، جو اس پانی کو ایک مرتبہ پی لے گا وہ کبھی پیاسا نہ ہوگا، 50,000 سال تک کھڑا رہنا ہے میدان محشر میں، کبھی پیاسا نہ ہوگا۔ مجھے اللہ نے وہ عطا کیا ہے، میں لوگوں کو اپنے ہاتھ سے نہر سے پانی نکال کر پلا رہا ہوں گا۔ جو لوگ میری امت کے لوگ ہیں وہ دوڑے آ رہے ہوں گے، دوسری امتوں کے لوگ بھی دوڑے آ رہے ہوں گے، اور آ کر وہ میرے ہاتھوں سے پانی پی رہے ہوں گے۔ اچانک میں یہ دیکھوں گا کہ میری امت کے کچھ لوگ چلے آ رہے ہیں، اور چونکہ وہ حفظہ جو فرشتے کھڑے ہوئے ہیں چاروں طرف، وہ ان کو روک لیں گے اور کہیں گے نہیں تم نہیں جا سکتے، تم نہیں جا سکتے۔ اللہ کے نبی یہ منظر دیکھ رہے ہوں گے کہ فرشتے ان کو روکے لے رہے ہیں، میری امت کے کچھ لوگ ہیں جو بیچارے آنا چاہتے ہیں۔ میں یہاں پر اس حدیث کو روک کر دوسری جگہ کی ایک دوسری روایت بیان کرتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے پوچھا، اے اللہ کے رسول آپ اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ آپ نے فرمایا کہ جو وہ وضو کرتے ہیں، چہرہ اور ہاتھ اور پیر جو وضو کرتے ہیں، وہ اعضاء وضو کی وجہ سے چمکتے ہیں۔ یہ چمک ہوگی امت محمدیہ کی پہچان ہوگی۔ یہ امتیں وہ نیک ہیں برے ہیں وہ تو بات کی بات ہے، لیکن یہ پہچان ہوگی ان کی۔ لہٰذا اب اللہ کے رسول وہاں سے دیکھ رہے ہیں کہ میری امت کے لوگ ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں گے اے فرشتوں یہ میری امت کے لوگ ہیں، ان کو آنے دو۔ تو وہ کہیں گے انک لا تدری، اے نبی آپ نہیں جانتے، ما احدثوا بعدک، کہ آپ کے جانے کے بعد ان لوگوں نے کیا نئی نئی چیز ایجاد کر لی۔ احدثوا نئی نئی چیز ایجاد کر لی، اس لیے ہم نے ان کو روکا ہے۔ اللہ کے نبی جب یہ فرمائیں، جب یہ سنیں گے تو آپ خود غصے میں آ جائیں گے اور آپ کہیں گے سحقن سحقن لما غیروا بعدی، کھینچ کر لے جاؤ ان کو میری نگاہوں کے سامنے سے، انہوں نے میرے دین کو برباد کر دیا، جو دین میں لے کر آیا تھا اس کے اندر انہوں نے اضافے کر دیے۔ تو یہ دو ایسی حدیثیں ہیں جو آدمی کو تھر تھرا دینے والی ہیں۔ میرے عزیزوں آپ نماز بھی پڑھتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، آپ روزے بھی رکھتے ہیں، بڑی اچھی بات ہے، آپ تسبیح بھی پڑھتے ہیں، درود شریف بھی پڑھتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن کیا آپ بدعات سے بھی بچ رہے ہیں؟ یہ بڑی اہم بات ہے۔ بدعتی کو حوض کوثر پر پانی نصیب نہ ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر غضبناک ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ ایسے بندے پر غصہ کرے گا کہ جو دین میں نے بھیجا تھا اس دین کے اندر تو نے کیوں اس میں باتیں داخل کر دی۔ میرے عزیزوں میں ایک بات کہہ کر اپنی بات کو دوسری طرف اب لے کر جاتا ہوں، دوسرا موضوع۔ بات میری یہ ہے کہ دین کا جب بھی کوئی معاملہ آپ کے سامنے پیش آئے، آپ فوراً یہ دیکھ لیں کہ ہمارے نبی نے اس کے بارے میں کیا کہا ہے۔ کوئی تسبیح پڑھنا ہو، تلاوت کرنی ہو، نماز پڑھنی ہو، روزہ رکھنا ہو، صدقہ خیرات کرنا ہو، حج اور عمرہ کرنا ہو، غرض دین کا کوئی بھی کام کرنا ہو، آپ یہ دیکھ لیں کہ میرے نبی کا فرمان کیا ہے، انہوں نے کیا بات کہی ہے، کون سی وہ حدیث ہے جو صحیح ہے اور اللہ کے رسول کے قول کو بیان کرتی ہے، یہ ضرور دیکھیے۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ جیسا میں نے آپ سے عرض کیا کہ اللہ کے نبی کی پیدائش کے دن کو تو معلوم نہیں، کیونکہ کسی کو نہیں پتا تھا کہ آگے چل کر یہ نبی بنیں گے، لیکن جب آپ کی وفات ہوئی، جب اللہ کے پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، جب آپ کا انتقال ہوا، جب آپ کی روح پرواز ہوئی، تب تو کیا عرب کیا عجم
سب جانتے تھے کہ اللہ کے نبی. تب تو صرف مکہ اور مدینہ ہی نہیں، جزیرۃ العرب ہی نہیں، قیصر و کسریٰ، روم اور ایران بھی جانتے تھے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں. مصر کا مقوقس بھی جانتا تھا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں. پوری دنیا یہ جانتی تھی کہ اللہ کے نبی ہیں. وہ 12 ربیع الاول کا دن مسلمان کیسے بھول سکتے ہیں؟ جب مسلمانوں کو یہ خبر ملی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے، انتقال ہو گیا، مسلمانوں کے سینے غم کی سے پھٹ گئے. جو جہاں تھا وہیں پر بیٹھ گیا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. لوگ مچھلیوں کی طرح تڑپنے لگے، جیسے مچھلی بغیر پانی کے تڑپتی ہے، اس طرح لوگ تڑپنے لگے، بلکنے لگے کہ ہائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان سے اٹھ گئے. وہ صدمہ جا کا صحابہ کرام کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی وفات کے بعد سے جو غم ہمارے اوپر پڑا ہے اس جیسا غم پھر دوبارہ پڑا ہی نہیں. ہمارے بیٹے مر گئے، ہماری بیٹیاں مر گئی، بیویوں میں مر گئی، لیکن کبھی ہمیں وہ غم نہ ہوا جو اللہ کے نبی کی وفات پر ہم کو غم پہنچا. لوگ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھے. کتنے ہی صحابہ بے ہوش ہو کر گر پڑے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت وہ ننگی تلوار لے کر آ گئے اور کہنے لگے کہ خبردار کوئی یہ نہ کہے کہ میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا. کوئی یہ نہ کہے، اگر کوئی کہے گا تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو چلے گئے تھے، وہ رہتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں، لیکن جس دن آپ کی وفات ہوئی ہے اس دن 10 بجے کے قریب آپ کی وفات ہوئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دن بہت اچھی حالت میں تھے، تو فجر کی نماز پڑھا کر وہ چلے گئے تھے مدینے کے باہر، ان کا گھر تھا. وہ خبر ان کو ملی، وہاں سے دوڑے آئے، اور جب آئے تو مدینے کے اندر دیکھا ہے کوہرام مچا ہے، ہر ایک غم میں ڈوبا ہوا ہے، چور ہے، ایک کو دوسرے کی کوئی فکر نہیں، عجیب حالت ہے. مسجد نبوی کے اندر داخل ہوئے، لوگوں نے ان کو دیکھتے ہی راستہ دے دیا. وہ سیدھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں پہنچے. آپ لیٹے ہوئے تھے، آپ کے اوپر ایک سفید چادر ڈال دی گئی تھی. لوگوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ چادر اٹھائی، آپ کی پیشانی کو بوسہ دیا اور کہنے لگے طبت حیًا و طبت میتًا. اے نبی آپ کی زندگی بھی شاندار رہی اور موت بھی شاندار رہی. یہ کہتے ہوئے آپ سیدھے آئے، منبر رسول پر چڑھ گئے، منبر پر کھڑے ہو گئے. آپ جیسے ہی آپ منبر پر کھڑے ہوئے، جتنے لوگوں نے آپ کو دیکھا سب دوڑ کر آ گئے، وہیں پر سب اکٹھا ہو گئے، پورا مجمع سارے صحابہ اکٹھا ہو گئے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ایھا الناس، اے لوگوں، من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات. جو محمد کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے کہ محمد کا انتقال ہو چکا ہے. ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت. اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ اللہ زندہ و جاوید ہے، اسے کبھی موت نہیں. ثم تلا هذه الآية، پھر آپ نے یہ آیت پڑھی وما محمد الا رسول. محمد کچھ نہیں ہے، صرف اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہے. قد خلت من قبله الرسل، ان سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں. افإن مات أو قتل، اگر ان کا انتقال ہو جائے یا کوئی محمد کو قتل کر دے، افانقلبتم علی اعقابکم، تو اے مسلمانوں کیا تم ایڑیوں کے بل اسلام سے پھر جاؤ گے؟ وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، اور اگر کوئی اپنی ایڑیوں کے بل اسلام سے پھر جائے گا تو اللہ کا کچھ بھی نقصان نہ کرے گا. وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اور شکر گزار بندوں کو اللہ بہترین انعامات سے نوازے گا. اے لوگوں، کیا پیغام دیا ہے.
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بھیجے ہوئے آخری پیغمبر تھے، انہوں نے آپ تک دین کو پہنچا دیا ہے۔ اس دین پر عمل کرنا یہ تمہارا کام ہے، رسول اللہ کی پیروی کرنا یہ تمہارا کام ہے۔ وہ ہمیشہ تمہارے درمیان نہیں رہیں گے، ان کے اوپر بھی موت آئے گی اور چلے جائیں گے اس دنیا سے، لیکن اس دنیا سے جانے کے بعد کیا تم اسلام کو چھوڑ دو گے؟ کیا تم اسلام میں بدعتیں ایجاد کرو گے؟ کیا تم کفر شرک کرنے لگو گے؟ اور اگر تم کرو گے تو اللہ کا کچھ بھی نقصان نہ ہوگا، نقصان تمہارا اپنا ہی ہوگا۔ میں یہاں پر عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کتنی بدبخت ہیں وہ مسلمان، ہائے رے پھوٹی قسمت ان مسلمانوں کی جو اپنے نبی کی وفات کے دن خوشی مناتے ہیں۔ دیکھیے کیسے شیطان نے ان کو گھیر کر لے آیا، کیسے شیطان نے کان میں پٹی پڑھائی، کیسے جادو طاری کر دیا، کیسے سمجھا دیا کہ مسلمانوں اس وفات کے دن تم خوشی مناؤ۔ اس دن تو خوشی کون منا رہا تھا؟ کفر کی دنیا خوشی منا رہی تھی، ابلیس خوشی منا رہا تھا، شیطان خوشی منا رہا تھا۔ اس دن تو صحابہ کرام تو رو رہے تھے، ان کے سینے فگار تھے، زخموں سے چور تھے۔ ام المومنین حضرت عائشہ سے پوچھئے، حضرت حفصہ اور ام سلمہ سے پوچھئے، حضرت زینب سے پوچھئے، ماریہ قبطیہ سے پوچھئے کیا حال تھا، صحابہ کرام کا کیا حال تھا۔ اور آج مسلمان جلوس نکالتے ہیں، جھنڈے نکالتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، نمازیں بھی چھوڑتے ہیں، ایکو ٹائم کی نماز نہیں پڑھتے، نعرے لگاتے ہیں، کفریہ شرکیہ کلمات کہتے ہیں، ہر وہ کام کرتے ہیں جو اللہ کے نبی نے نہ تو بتایا، نہ تو کہا، نہ صحابہ نے بتایا، نہ صحابہ نے کیا۔ آپ صرف یہ دیکھیے اپنی آنکھوں کو کھول کر اور دل و دماغ کو سامنے رکھ کر کہ کیسے شیطان نے آپ کو صراط مستقیم سے گمراہی کے راستے کی طرف ڈال دیا، کیسے ڈالا، کیسے اس طرف رخ کر دیا۔ اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے ہماری خطاؤں کو، لغزشوں کو، گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم تمام لوگوں کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہماری اس پوری نسل کو یا اللہ پڑھنے لکھنے والا بنا دے، علم سے آراستہ کر دے، رب زدنی علما، علم سے آراستہ کر دے تاکہ یہ جہالت کے دلدل میں نہ پھنسے اور کوئی احمق اور بے وقوف ان کو بیوقوف نہ بنا سکے، قرآن پاک اور صحیح حدیثوں پر عمل پیرا ہو جائے۔ اے اللہ تو ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما دے، ہر قسم کے کفر سے، ہر قسم کے شرک سے، ہر قسم کی بدعت سے اے اللہ تو ہم تمام مسلمانوں کو بچا لے۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ان باتوں کو قبول فرما۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔